بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں علی، اس نے بہت اچھا اور پازیٹیو اقدام اٹھایا ہے۔ اس نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تمام ضلع کے پرائیویٹ ٹیچرز کو بھیج دیا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پرائیویٹ ٹیچرز کو ان کی سیلری بینک اکاؤنٹس میں دی جائے گی، اور سیلری منیمم 25,000 ہونی چاہیے۔ یعنی گورنمنٹ کی جو طے کردہ ہے کم از کم وہ 25,000 ہے، اور تمام پرائیویٹ جو اسکول ہیں، جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اپنے جو ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کھول کے ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ CEO کو بھیجیں، اور ان کیس جو ادارہ ایسا نہیں کرتا اس کو ڈیفالٹر کی لسٹ میں ڈکلیئر کر دیا جائے گا، وہ اپنے ایڈمیشن نہیں بیچ پائے گا۔ بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، بہت خوشی ملی ہے۔ میرا ذاتی طور پہ کسی پرائیویٹ ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کسی پرائیویٹ ادارے میں پڑھاتا ہوں، نہ میرا کوئی تعلق ہے، اور دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اچھا قدم جو بھی اٹھایا جائے، جو بھی اچھا کہے، اس کو لازمی جو ہے اس کی داد دینی چاہیے۔ اور پرائیویٹ ٹیچرز کے حق میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ 5 سے 8,000، 7,000، 10,000 سیلری جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیچر کو نارملی جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور جو اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ 25,000 سیلری جو ہے، 20 سے 25,000 سیلری جو ہے وہ نارمل رینج میں دی جاتی ہے۔ تو یہ 5 سے 7,000 سیلری جن ٹیچرز کو دی جاتی ہے، خاص طور پہ فیمیلز، ان کے ساتھ جو ناانصافی کی جاتی ہے، تو پرائیویٹ والے جو ہیں وہ سارا پیسہ خود ہڑپ کرتے ہیں، اور وہ سارا دن پڑھاتی رہتی ہیں بیچاری، اور اسی طرح میل ٹیچرز بھی، تو ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا انتظام ہے۔ لیکن یہاں پہ اب 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے کیا اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا یا محض ایک نوٹیفیکیشن ہی رہے گا، کیونکہ جب بھی مافیا کے خلاف کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی بندہ ایکشن لیتا ہے تو مافیا جو ہے یا تو پیسہ لے کے یا پھر ویسے دوسرے طریقے سے پہنچ جاتا ہے کہ یہ تو بڑا غلط ہے، ہماری یہ مجبوریاں ہیں، یہ مجبوریاں ہیں۔ تو یہاں اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ یہ جو مافیا ہے، پرائیویٹ سکولز کے مالکان وغیرہ ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا جو ایکشن ہے وہ فلفل ہو۔ اور دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف میاں والی میں ہی نہیں ایسا ہو رہا، یہ آل اوور دا پنجاب ایسا ہو رہا ہے۔ پورے پنجاب میں پرائیویٹ ٹیچرز جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 سے 10 لاکھ ٹیچر پڑھا رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہی ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو سیلریز جو ہیں وہ 5-7 ہزار 8 ہزار دی جا رہی ہیں، اور سارا دن ان سے مشینوں کی طرح کام لیا جا رہا ہے، انہیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور سارا کچھ، تو ان کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ بولتے بھی اس لیے نہیں ہیں جو پرائیویٹ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات کی تو وہ ہمیں نکال کے دوسرا لے آئیں گے، کیونکہ ایک پرائیویٹ اسکول کے پاس 100 200 400 سیویاں پڑی ہوتی ہیں نوجوانوں کی، اور سب کی M Phil اور BS ڈگری والوں کی پڑھی ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی کوئی بات چین چاں کرے گا تو وہ اس کو فوری طور پہ نکال کے دوسری CV اٹھائیں گے، اس کا ڈیمو لے کے اس کو رکھ لیں گے۔ تو وہ بڑے مجبورانہ طریقے سے وہاں دب کے رہتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے، کیونکہ بات کی تو وہ جو ان کو سیلری مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی، اسکول سے بھی نکال دیا جائے گا۔ تو یہ پرائیویٹ اسکولوں کی آپس میں آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، وہ آپس میں صلاح مشورے سارے چلتے رہتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ ٹیچرز ہیں ان کی نہ کوئی ایسوسیشن ہے اور نہ ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور یہ خود بھی اپنے حقوق کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ جو اچھا قدم اٹھایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میاں علی میں نہیں ہونا چاہیے، یہ پورے پنجاب میں ہونا چاہیے، اور مدراس راس کو خود یہ کام کرنا چاہیے تھے، جہاں وہ اتنے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے اچھے کام کر دیے ہیں، تو پرائیویٹ ٹیچرز کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر بھی اس کو کام کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ بینک اکاؤنٹ کے تھرو جب سیلری جائے گی، 25,000 سیلری جائے گی، تو وہ ڈیفینیٹلی ہر بندے کو پتہ ہے کہ جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کرے، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ قدم
جو اس نے اٹھایا ہے اس کو پورا ہو جائے۔ میں پہلے اس نوٹیفیکیشن سے پہلے بھی اس کے خلاف بات کر چکا ہوں۔ میں ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تو اس لیے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، اور اب میں نے ایک ویڈیو بھی یہ آپ کے سامنے ریکارڈ کر دی ہے، تاکہ اچھا جو اس نے کام کیا ہے اس کی جو ہے وہ پذیرائی ہو، اور 7 سے 8 لاکھ ٹیچر جو ہیں ان کے حقوق کی خاطر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو ریفرنس بنا کے میں ایک لیٹر جو ہے وہ پنجاب کا جو منسٹرز ہے اس کو سینڈ کروں گا، اور اسے یہ ریکویسٹ کروں گا، ایک پورا جو پراپر میکانزم ہے اس کے تھرو اس کو لیٹر بھیجوں گا کہ اس طرح جو ہے وہ آپ پورے پنجاب میں پرائیویٹ ٹیچرز کے بینک اکاؤنٹ کھلوائیں، اور ان کو سیلریز ان کے بینک اکاؤنٹ میں منیمم 25,000 دیں، تاکہ جو ہے جو ناانصافی اور ظلم کا نظام قائم ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ مافیا، یعنی پرائیویٹ سکولز ایک مافیا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ یہ دیکھ لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جب تک پورے پنجاب کی جو ٹیچرز کی یونینز ہیں جب تک یہ کھڑی نہیں ہوں گی نا، جب تک یہ ٹرائی نہیں کریں گی، اور جو بڑے لوگ اس میں شامل ہو کے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ دیکھنا نوٹیفیکیشن ہی جاری رہیں گے، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ 5,000 ان کو دے رہے ہیں، 7,000 دے رہے ہیں، وہاں ان کو 25,000 دینا پڑے گا، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ وہ سارا کا پیسہ خود ہڑپ کر کے جو ہے وہ ہڑپ کر رہے تھے، اب ان کو ٹیچروں کو دینا پڑے گا، تو وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے، وہ تو بالکل اس کے خلاف جائیں گے کہ ایسا اللہ کرے نہ ہو۔ تو انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ میں ایک بزنس مین آدمی ہوں، اور میرا اپنا جو ہے وہ بزنس ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بینگ اے مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور سب سے پختہ ایمان اس کا ہے کہ جو کوئی برائی کو دیکھے تو وہ اس کو زور بازو سے روکے، اور اس سے بھی ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکے، اور اس سے بھی پھر کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل میں تو برا سمجھے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ ٹیچرز کے حقوق کی خاطر، ان کی خاطر میں اپنی آواز بلند کر رہا ہوں، حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے، میں خام خواہ کا اپنا کام کرتا ہوں، برا بننے کی مجھے کیا ضرورت ہے، مافیا سے ٹکر لینے کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میری جو موت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، میں عام آدمی کی آواز بنتا رہوں گا۔ آپ میرا چینل کھولے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں بنوں گا عام آدمی کی آواز۔ میں کسانوں کے حقوق کی خاطر کھڑا ہوتا ہوں، میں عام آدمی کے حقوق کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان کے نوجوانوں کو اوپر اٹھانے کی بات کرتا ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، میں پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، عام آدمی کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا، ان کے حقوق کی بات کرتا رہوں گا، اور جتنا فائدہ میں دے سکتا ہوں اتنا میں فائدہ دیتا رہوں گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے کیے ہوئے کہے ہوئے الفاظ یاد رکھے جائیں گے، اور میری دی ہوئی خدمات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی، اور مجھے قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا کہ جب تک یہ زندہ تھا تو دلیری کے ساتھ جو ہے وہ مافیا سے ٹکر بھی لیتا رہا، اور حق اور سچ کی بات بھی کہتا رہا۔ اللہ حافظ۔